السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں دین اسلام سے متعلق اہم معلومات، یعنی کہ مسلمان اور اسلام کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتی ہوں آسان الفاظوں میں، جو کہ نان مسلم ہوں، جو سنیں اسلام کے بارے میں، جو معلومات نہ رکھتے ہوں اسلام کے بارے میں، ان کے لیے۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، اثر کرے آپ پہ، آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں آنے کا ایک اپنا خوبصورت انداز ہے۔ جو چاہے جب چاہے سچی توبہ کر کے دین اسلام میں شامل ہو سکتا ہے۔ بس ساری بات انسان کی نیت کی ہے، توبہ کی ہے اور دل کی ہے۔ اللہ چاہے جس کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ یا مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے ہر انسان کے دل میں خوف خدا ہو، لیکن توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ خدا اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے۔ حسن اخلاق اللہ کی رحمت کی باغ دوڑ ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور جیسا کہ اسلام ایک خوبصورت اور آسان پیارا مذہب ہے، ایک مسلمان اللہ کے واحد ہونے پر یقین رکھتا ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے واحد ہونے، خدا کے اکیلا ہونے کی بنیاد رکھتا ہے، سوچ ہے دماغ میں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، جسے ہم توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو واحد ماننا۔ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، جیسے ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اچھے طریقے سے، برے طریقے سے۔ ہر قسم کی برائی سے روکتا ہے اسلام ہمیں، دین اسلام ہمیں ہر قسم کی برائی سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، جس کا حساب ہمیں کل قیامت دینا ہے۔ اسلام ہمیں جانوروں کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے اور صلح رحمی، مدد کرنا، دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنا، جیسے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دوسروں پر مہربانی کرو، تعریف ہوگی اور صلح بھی پاؤ گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ لوگ تمہارے ہاتھ اور زبان سے صحیح و سلامت رہیں۔ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ سب ہمارے اسلام میں شامل ہیں۔ موت سے پہلے اس کی خواہش کرنا گناہ ہے، ہمارے اسلام میں خودکشی حرام ہے اور گناہ ہے۔ مصائب و آرام اور راحت میں اللہ کو یاد کرو۔ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا بدترین انسان ہے۔ یہ سب ہمارے اسلام کی خوبصورت باتیں ہیں۔ حسن اخلاق اللہ کی رحمت کی باغ دوڑ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اسلام کے بارے میں، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ہمیں دوسروں کو دعوت دینا، یہ بھی ہمارے لیے نیکی ہے، جو کل قیامت ہمارے لیے کام آئے گی، ہم مسلمانوں کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ اگر انسان اپنے آپ کو پرسکون محسوس کروانا چاہے تو دین اسلام میں آ کے دیکھے، مسلمان ہو کے دیکھے۔ اسلام ایک بہت ہی آسان اور بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا دین ہے، مذہب ہے، جس میں ہم اپنے رب کو ایک مانتے ہیں۔ ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا مالک ایک ہی ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اچھا جی، اسلام میں آنے کے لیے، اسے کہ ہمارے لیے
بنیادی ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہوتے ہیں، 5 ارکان ہیں، جیسے جس کو بیان کرنے کے لیے ایک پوری طویل ویڈیو چاہیے، لیکن میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈیفائن کر دیتی ہوں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلی سمجھائی تھی شروع میں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 ہیں۔ توحید تو میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو واحد ماننا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ نماز جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، فرض ہے، معافی نہیں ہے نماز کی۔ اب نماز کتنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ روزہ جو کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، 30 روزے، 29 روزے اللہ کے حکم سے ہم پہ فرض ہے، مسلمان پہ فرض ہے۔ زکوٰۃ جس کی جتنی حیثیت اس حساب سے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ایک طویل ویڈیو ہوگا۔ حج جس کی استطاعت میں ہے وہ حج ادا کریں۔ یہ ارکان اسلام کو میں نے آپ کے لیے ڈیفائن کیا ہے تھوڑا سا، کہ نان مسلم جو نہ سمجھ سکیں ان کے لیے ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے غلط کریں یا صحیح کام کریں، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارے اعمال میں۔ ہمارے لیے 2 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، ہمارے 2 کاندھوں پہ، شولڈرز کے اوپر 2 فرشتے ہم مسلمانوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو ہمارے اچھے اعمال اور برے اعمال لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان کے فرشتے ہمارے اعمال نامہ میں سب لکھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے رب کی رضا کے لیے غلط کام نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ غلط کاموں سے رک جائیں اور اچھے کام کریں، ایک دوسرے کو جیسے نیکی کی تلقین کریں، دعوت دیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے نیکی ہے۔ ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں، جیسے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر ثانی نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ یہ ہمارا دین اسلام کی شرط ہے، توحید۔ جیسے کہ جو بھی انسان اسلام میں شامل ہونا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو وہ پہلا کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں شامل ہوتا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ تمام چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، یہ اس پہ فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، سمجھائے دین اسلام کے معاملے میں یا ویسے ہی، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، اخلاق کا اچھا ہونا محبت الہی کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ہے۔ میں نعت پڑھتی ہوں اپنے نبی کی شان میں۔ نعت کی میننگز ہیں نبی کی تعریف بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا۔ میں اپنے نبی کی تعریف بیان کرنے کے لیے نعت پڑھتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے راضی رہیں۔ میں درود پڑھتی ہوں اپنے نبی کی، ہمارے نبی پر درود پہنچتا ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں، کل قیامت یہ ہمارے لیے بخشش کا سبب ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کل قیامت وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہو، کثرت سے درود پڑھا ہو، وہ شخص ہمارے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میں حمد پڑھتی ہوں اپنے خدا، اپنے رب، اپنے مالک، اپنے رب تعالیٰ کے لیے میں حمد پڑھتی ہوں، ان کی شان بیان کرنے کے لیے، ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے۔ یہ تھا میرا کچھ اسلام کے بارے میں ویڈیو۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ آیا ہو، اور جو اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، اور